السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں خورشید انور قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن انگلش بائی خورشید سر۔ آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل لرن انگلش بائی خورشید سر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میرے ہر نئے آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کی انفارمیشن ڈائریکٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں 90 ڈیز انگلش اسپیکنگ کورس کا سلسلہ جاری رکھوں گا، اس کی ایک پہلی کڑی اور سب سے پہلا لیسن جو آج میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ہمارا لیسن نمبر 0۔ اس سبق کے اندر ہم ہاؤ ٹو رائٹ اردو ورڈس اینڈ میسیجز انٹو انگلش رائٹنگ کو ذکر کریں گے، یعنی اردو الفاظ اور اردو پیغامات کو انگریزی تحریر میں کیسے لکھیں۔ ہم پچھلے 8 سالوں سے انگریزی اسپیکنگ کورس کرا رہا ہوں اور اس میں بہت سے طلبہ جو ہمارے پاس آتے ہیں، دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ ابھی تک وہ لوگ اپنے نام کے علاوہ کسی دوسرے کا نام نہیں لکھ پاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ان تینوں ڈیوائسز کی زبان بھی انگریزی ہے، چنانچہ ہمیں روزمرہ اپنے لوگوں کا نام موبائل میں سیو کرتے وقت یا لوگوں کو واٹس ایپ کے ذریعے کوئی پیغام بھیجتے وقت یا فیس بک پر کچھ لکھتے وقت ہمیں انگریزی میں اپنے میٹر کو ٹائپ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آج جو لوگ مطلب اردو الفاظ کو انگریزی تحریر میں نہیں لکھ پاتے ہیں تو آج کے ہمارے اس سبق کو بغور سنیے اور ایک کاپی کے اندر ان اسباق کو لکھ کر کے اور مشق کریں۔ انشاءاللہ آپ محض اس ایک سبق کے ذریعے سے 10-15 منٹ کی اس ویڈیو کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ ہاؤ ٹو رائٹ اردو ورڈس اینڈ میسیجز انٹو انگلش رائٹنگ کو سیکھ جائیں گے۔ ناظرین، تو آئیے ہم آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں کہ آپ کسی بھی اردو زبان ہو یا ہندی یا دیگر کوئی بھی زبان ہو، اگر آپ اس کو انگریزی تحریر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس زبان کے حروف تہجی سے واقف ہوں۔ اس لیے چونکہ یہ ہمارا مترجم اعلیٰ لینگویج جس زبان سے میں یہ انگریزی سکھانے جا رہا ہوں وہ اردو ہے، اس لیے میں یہاں وائٹ بورڈ پر پہلے اردو حروف تہجی کو یہاں لکھ کر کے آلریڈی تیار کر رکھا ہوں اور پھر میں اس کی انگریزی آپ کے سامنے لکھوں گا، وہ آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے، پھر انشاءاللہ لوگوں کا نام لکھنے کر کے مشق کریں گے، کوئی دقت کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اردو حروف تہجی کی انگریزی۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں اردو زبان کے کسی بھی لفظ کو انگریزی تحریر میں لکھنا تو سب سے پہلے آپ کو الف سے لے کر یا تک کے تمام حروف تہجی کی انگریزی سے واقف ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کسی بھی شخص کے نام کو انگریزی تحریر میں لکھیں اور اس نام میں استعمال ہونے والے حروف تہجی کی انگریزی سے آپ واقف نہیں ہیں تو آپ بالکل بھی نہیں لکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں یہاں پر لکھ کر دکھاؤں کہ اگر میرا نام خورشید ہے اور میں اس نام کو انگریزی تحریر میں لکھنا چاہتا ہوں تو پہلے ضروری ہے کہ میں خا کی انگریزی کے ایچ، واو کا ڈبلو ہوتا ہے، را کا آر، بڑی شین کا ایس ایچ، یعنی تمام حروف تہجی جو اس نام میں مستعمل ہوئے ہیں ان کی انگریزی سے واقف ہوں۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ نہیں لکھ پائیں گے، تو اس لیے سب سے پہلے میں آپ کو الف سے لے کر یا تک کے تمام حروف تہجی کی انگریزی سکھانے جا رہا ہوں، تو آپ بغور دیکھتے رہیے۔ یہاں پر اگر آپ کو کسی بھی اردو الفاظ میں الف نظر آئے تو الف کی انگریزی ہم اے لکھیں گے، با کی انگریزی بی، پا کی پی اور تا کی انگریزی ٹی لکھتے ہیں، اور ٹا آ جائے تو اس کی بھی انگریزی ٹی ہے، دونوں کا برابر ہے۔ سا کی انگریزی ایس، جیم کی انگریزی جے، چا کی انگریزی سی ایچ، ہا کی انگریزی ایچ، خا کی انگریزی کے ایچ آپ لکھ سکتے ہیں، یہ 2 حرف سے مل کر کے خا کا تلفظ دے گا، ویسے اردو میں صرف ایک حرف ہے۔ دال کی انگریزی ڈی، ڈال کی انگریزی بھی ڈی ہوگی، یہ ڈال ہے، اور یہ زال ہے۔ زال کی انگریزی زیڈ، را کی انگریزی آر، را کا آر، زا کا زیڈ، سین کا ایس۔ بڑی شین کے لیے آپ استعمال کریں گے ایس ایچ، صاد کے لیے ایس، ضاد کی انگریزی زیڈ، طا کی انگریزی ٹی، ظا کی انگریزی زیڈ۔ عین کی دراصل اپنی کوئی انگریزی نہیں ہے، میں یہاں پر 3 حرف لکھ رہا ہوں،
AIU, these are 3 letters, ये 3 हरूफ हैं। दरअसल आइन की मिसाल एक वाटर के मानिंद है कि जिस तरह पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं होती है, इस तरह आइन की अपनी कोई शक्ल नहीं होगी। आइन के ऊपर जैसे हरकत होंगी उस हिसाब से इसकी अंग्रेजी आएगी। मतलब अगर आइन के ऊपर जबर है तो आइन की अंग्रेजी हम ए लाएंगे, और अगर आइन के ऊपर जेर है तो आइन की अंग्रेजी आई, और अगर आइन के ऊपर पेश है तो आइन की अंग्रेजी यू लाएंगे। इस तरह मैं आपको मिसाल के साथ लिख करके दिखा रहा हूँ। मतलब अगर किसी शख्स का नाम अम्मार है तो अम्मार को अंग्रेजी में लिखते वक्त हम ए से लिखेंगे, AMMAR। जबकि अगर किसी बंदे का नाम इमरान है तो हम इसको आई से लिखेंगे और उमर को यू से लिखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं आइन के ऊपर पेश है, तो आइन के ऊपर कसरा फतहा होने की सूरत में मैंने ए, कसरा होने की सूरत में आई, और जम्मा होने की सूरत में हमने यू लाया है। और अगर साकिन है जैसे साथ के अंदर, तब उस वक्त भी हम ए ला सकते हैं। तो बहरहाल आप ये समझ गए कि आइन की अंग्रेजी क्या होती है। और गैन की अंग्रेजी आप जी या फिर GH दोनों ला सकते हैं, दोनों में से कोई है। फा की अंग्रेजी F, काफ की अंग्रेजी Q, छोटी काफ की अंग्रेजी K, गाफ की अंग्रेजी G, लाम की अंग्रेजी L, मीम M, नून का N, वाव का W या फिर V, दोनों में से कोई एक ला सकते हैं। हा की अंग्रेजी H, हमजे की अंग्रेजी वही आइन के तरह ही 3 है, AIU। इन तीनों में से कोई है, तो जिस तरह अगर फतहा हो तो ए, कसरा हो तो आई, और जम्मा हो तो यू लाएंगे। ये इस वाले या की अंग्रेजी वाई, और जबकि मजहूल या की अंग्रेजी हम ई लाते हैं। नाज़रीन, अब तक आपने उर्दू हुरूफ तहज्जी की अंग्रेजी से वाकिफ हो गए, लेकिन मैं आपको बताता चलूं अरबी के अलावा उर्दू में बहुत से ऐसे हुरूफ भी हैं जो अरबी के हुरूफ तहज्जी से अलावा हैं। मसलन जैसा कि 2 हरफी हुरूफ आप कह सकते हैं, उर्दू में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर उर्दू ज़बान के 2 हरफी हुरूफ की अंग्रेजी ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे भाई लिखना है या किसी के एड्रेस में फा आ जाए यहाँ पर, या झारखंड के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं झा आ रहा है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसके लिए आप यहाँ पर 2 हरफी हुरूफ की अंग्रेजी मौजूद है, आप यहाँ लिखेंगे। जैसे कि बा की अंग्रेजी है BH, पा की अंग्रेजी PH है, जबकि था की अंग्रेजी TH, ठा की अंग्रेजी TH, झा की अंग्रेजी JH, और छा हो तो ऑलरेडी CH, चूंकि चा की अंग्रेजी होती है, एक H और बढ़ेगा तो इस तरह CH हो जाएगा। दाल की अंग्रेजी D, और हा की अंग्रेजी ध, डाल की अंग्रेजी D, हा की अंग्रेजी ध, रा का RH र, रा का RH र, खा के H ख, गाफ GH घ। इस तरह आप 2 हरफी हुरूफ की अंग्रेजी से भी वाकिफ हो गए। नेक्स्ट आई वांट टू टेल अबाउट द एराब। ये क्या है? क्या हम उर्दू जबान के हुरूफ तहज्जी की अंग्रेजी जान जाएं तो इससे हम किसी शख्स का नाम अंग्रेजी में लिख सकते हैं? एक सवाल है। नहीं लिख सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल से समझाऊं। आप यहाँ पर मैं एक लफ्ज लिख रहा हूँ मुस्लिम, आप इसे बगैर एराब के उर्दू में मुस्लिम पढ़ सकते हैं। और अगर मैं इसके हुरूफ तहज्जी सिर्फ मैं इकट्ठा कर दूं, मतलब मीम की अंग्रेजी M, सीन का S, लाम का L, मीम का M, इस MSLM, इसे कोई भी शख्स MSLM तो पढ़ेगा लेकिन मुस्लिम नहीं पढ़ सकता है। मुस्लिम पढ़ने के लिए जरूरी है कि मुस्लिम के अंदर मीम के ऊपर जो पेश है, लाम के नीचे जो कसरा है, इसकी भी अंग्रेजी लाएं। इसलिए हम अगर चाहें कि इसको मुस्लिम लिखें तो जरूरी है कि मीम की अंग्रेजी M, मीम सीन पेश मुश, इस तरह पेश की अंग्रेजी हमें U, सीन का S, लाम का L, और फिर लाम मीम जेर लिम के अंदर जो कसरा है उसकी अंग्रेजी I, और मीम की अंग्रेजी M। अगर हम इस तरह लिखते हैं तो ये आसानी से मुस्लिम पढ़ा जा सकता है। लेकिन महज MSLM लिख दें, हुरूफ तहज्जी की अंग्रेजी को इकट्ठा कर दें तो नहीं लिख पाएंगे। तो अब जरूरी है कि उर्दू अंग्रेजी अल्फाज में चूंकि जो भी लफ्ज लिखेंगे तो उसमें एराब भी डालना पड़ेगा। तो एराब की अंग्रेजी आइए हम सीख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा एराब बिल हरकत की अंग्रेजी। एराब दरअसल 3 है, एक है एराब बिल हरकत और एक होते हैं एराब बिल हुरूफ। एराब बिल हरकत की अंग्रेजी आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। एराब बिल हुरूफ के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, जिसमें तकरीबन 10 कायदे जिक्र किए गए। एराब बिल हुरूफ 3 होते हैं, अलिफ, वाउ और या। इन तीनों के कवायद हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं। अगर आपको किसी भी हर्फ के ऊपर जबर नजर आए तो जबर की अंग्रेजी हम ए लिखेंगे। जेर अगर मारूफ है तो उसकी अंग्रेजी आई, अगर जेर मजहूल हो तो उसकी अंग्रेजी यू, पेश मारूफ हो तो
پیش معروف ہو تو یو لائیں گے، پیش اگر مجہول ہے تو صرف ایک او لائیں گے۔ جزم کی کوئی انگریزی نہیں ہوتی ہے، میں یہاں پر اسے کراس کر دے رہا ہوں، کاٹ دے رہا ہوں، آپ اسے ڈبل ایکس نہ سمجھیں۔ اگر کسی حرف کے اوپر تشدید ہے آپ اس حرف کو مکرر کریں، 2 بار لکھیں، 2 زبر ہے تو اے این، اور 2 زیر ہو تو آئی این، اور 2 پیش ہو تو یو این لائیں گے۔ اس طرح اب ہم اعراب کی انگریزیاں بھی سیکھ چکے ہیں، تو آئیے اب ہم کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے لکھ کر کے دکھاتا ہوں، جو کچھ بھی میں نے بتایا اس کے مطابق اس کو فٹ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ جو کچھ بھی آپ انگریزی تحریر میں لکھیں گے وہ بالکل صحیح ہوگا، اس میں کسی طرح کا کوئی کرپشن نہیں ہوگا، غلطیوں سے محفوظ رہیں گے اگر ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے لکھیں۔ مثلا میں مثال کے طور پر یہاں پر ایک لفظ لکھ رہا ہوں، ضربہ۔ اس ضربہ کو مجھے انگریزی میں لکھنا ہے تو مجھے سب سے پہلے اس پر حروف تہجی کی انگریزی لکھیں گے، حروف تہجی ضاد کی انگریزی زیڈ، پھر اس کے اوپر دیکھیں گے کہ حرکت کیا ہے، حرکت اس کے اوپر زبر ہو تو اے لائیں گے، زیر ہو تو آئی لائیں گے، پیش ہو تو یو لائیں گے، چنانچہ یہاں پر زبر ہے اس لیے میں یہاں پر اے لاؤں گا، را کی انگریزی آر، اور زبر کی انگریزی ہے، با کی انگریزی بی، زبر کی انگریزی ہے، یہ ضربہ آسانی سے لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال لے لیتے ہیں، زوریبا، جس میں زبر زیر پیش تینوں باتیں موجود ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں زوریبا۔ اگر زوریبو کو لکھنا ہے سب سے پہلے ذات کی انگریزی ہم نے زیڈ لایا، زبر پیش کی انگریزی یو، را کا آر، زیر کی انگریزی آئی، پھر با کی انگریزی بی، زبر کی انگریزی ہے، یہ زوریبا ہو گیا۔ اسی طرح میں ایک مثال آپ کو جزم کی دے دوں، یہ جزم ہے اس میں، اور را با زیر رب ہو گیا، تو یہ حمزہ ہے، حمزہ کی کسرہ ہونے کی صورت میں انگریزی آئی آتی ہے، ذات کی انگریزی ہماری زیڈ ہو گئی، اس کے اوپر جزم ہے اس لیے اس کے لیے کچھ نہیں لکھیں گے، ڈائریکٹ ہم آر پہ آ جاتے ہیں، را کے لیے آر، پھر را کے نیچے چونکہ کسرہ ہے اس لیے آئی لائیں گے، اور با کی انگریزی بی، تو یہ اضرب ہو گیا۔ اور ضربہ جہاں پر تشدید ہے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں، یہاں پر ذات کی انگریزی زیڈ، زبر کی انگریزی اے، را کو میں مشدد کر دوں کیونکہ یہ مشدد ہے، مکرر ہو جائے گا، 2 بار لکھا جائے گا، را زبر را اور با زبر با، یہ ضربہ ہو گیا۔ ضربن جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2 زبر ہے، اس کے لیے 2 زبر، زا را زبر زر، بان زبر بن، بی اے این، جو 2 زبر کی تم نے بتایا تھا۔ اس طرح اگر آپ جو کچھ بھی ہم نے ابھی آپ کو اس ویڈیو میں بتایا، اگر آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک کاپی میں اعراب بالحرکت سے تعلق رکھنے والے الفاظ کو پہلے آپ لکھ لیں، اور پھر اس کے سامنے اس کی انگریزی لکھنے کی کوشش کریں، جیسے بھی میں نے یہاں سیٹ کر کے دکھایا ہے، انشاءاللہ آپ ہر طرح کی غلطیوں سے محفوظ رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک آج کے لیے بس اتنا ہی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔